فضا سے بمباری، زمین سے ٹینکوں کی گولہ باری، صہیونی فورسز نے غزہ کا گھیراؤ کر لیا۔ زمینی اور فضائی کارروائیوں میں ایک ہی روز میں 481 فلسطینی شہید، 21 روز میں شہداء کی مجموعی تعداد 7028 سے تجاوز کر گئی۔ 3000 کے قریب بچے اور 1700 سے زائد خواتین شامل۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس کا کہنا ہے زمینی حملہ اگلے مرحلے کی تیاری۔ حماس کے القسام بریگیڈز کا اسرائیلی درندگی کا جواب، فوجی ٹھکانوں پر راکٹ برسا دیے، اشہد، اشکلون اور تل ابیب کو نشانہ بنایا۔ رہوفوت شہر میں راکٹ لگنے سے ہائی ٹینشن لائن تباہ، بجلی کی ترسیل متاثر۔ ادھر عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کا حماس کے 3 اہم کمانڈرز کی شہادت کا دعویٰ۔ شہید کمانڈروں میں بریگیڈ کے سربراہ رافت عباس، ابراہیم جذبہ اور جنگی امور کے سربراہ طارق معروف شامل۔ حماس نے اسرائیلی دعوے کی تصدیق نہیں کی۔ سنو نیوز بتا رہا ہے آپ کو مشرق وسطیٰ کی لمحہ بہ لمحہ بدلتی صورتحال۔ میدان جنگ سے نمائندہ خصوصی طارق حبیب کر رہے ہیں اسرائیل لبنان سرحد سے رپورٹنگ۔ مظلوم فلسطینیوں پر جاری صہیونی بربریت نے کیا تباہی مچائی، آپ کو بتاتے رہیں گے ہر بلیٹن میں۔ ڈیڈ لائن حتمی، 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا۔ غیر قانونی طور پر مقیم کو رہائش دینے والے کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ نگران وزیراعلیٰ محسن نقوی نے واضح کر دیا۔ نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے کہا، دنیا کا ہر ملک غیر قانونی مقیم افراد کو ڈی پورٹ کرتا ہے۔ پنجاب میں 33,000 غیر قانونی مقیم باشندوں کی نشاندہی ہو چکی۔ آئندہ عام انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا اہم فیصلہ، 28 جنوری کی تاریخ مقرر کرنے پر غور۔ نئی حلقہ بندیوں پر اعتراضات کا آج آخری روز۔ ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات رات 12 بجے تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم پھر بڑا ہدف دینے میں ناکام۔ جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 271 رنز کا ہدف۔ پوری ٹیم 47ویں اوور میں پیویلین لوٹ گئی۔ بابر اعظم کے 50 اور سعود شکیل کے 52 رنز۔ جنوبی افریقہ کے تبریز شمسی نے 4 وکٹیں لیں۔ پاکستانی بالنگ اٹیک کا امتحان شروع۔ ورلڈ کپ کی سب سے جاندار کوریج صرف سنو نیوز پر۔ خصوصی ٹرانسمیشن میں دیکھیے لیجنڈ کرکٹرز عاقب جاوید اور رمیز راجہ کی ماہرانہ تبصرے۔ رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ ٹیم کو بہترین فیلڈنگ کرنا ہوگی، اس پچ پر باؤنس تھوڑا سا زیادہ ہوگا۔ عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ 2 بڑے میچز تو گزر گئے، اب ٹیم نارمل انداز میں کھیلے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ جسٹس مظاہر علی نقوی کو ان کے خلاف آنے والی شکایات پر نوٹس، 10 نومبر تک جواب طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس، اٹارنی جنرل نے عمل درآمد رپورٹ جمع کرا دی۔ وفاقی حکومت نے دھرنے کے ذمہ داران کے تعین کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل سیکرٹری دفاع، ڈائریکٹر ISI کمیٹی میں شامل۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی طے شدہ TORs کے تحت انکوائری کرے گی۔ سائفر کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ضمانت اور اخراج مقدمے کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ تحریری فیصلے کے مطابق بادی و نظر میں پیٹیشنر پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 کا اطلاق ہوتا ہے۔ ادھر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت منگل تک ملتوی۔ سرکاری گواہان کے بیانات ریکارڈ نہ کیے جا سکے۔ PTI کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ سے متعلق درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن کا بینچ 1 نومبر کو سماعت کرے گا۔ خالد محمود خان کو ثبوت پیش کرنے کے لیے نوٹس جاری۔ ہمارا رول صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہوں، اس کو اکیلا تو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر جیل جا کر بیٹھنا، اگر کوئی عدالت یہاں پہ ہے نہیں پاکستان میں جو ان کو
इंसाफ दे सकें, तो इससे बेहतर है कि हम भी जाके जेल में बैठ जाएं, फिर तो हमारा यहाँ काम ख़त्म हो गया। अपने भाई के साथ खड़े हैं, उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को इंसाफ नहीं दे सकता। सोचे समझे मंसूबे के तहत हमारे भाई को इलेक्शन के दौरान जेल में रखा जाएगा और शायद इसके बाद भी इंसाफ की उम्मीद नहीं, लेकिन कोशिश जारी रखेंगे। डॉलर की कदर में कमी, इंटर बैंक में डॉलर 32 पैसे सस्ता। अमरीकी डॉलर 279 रुपये 77 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार का आगाज 100 इंडेक्स की 13 पॉइंट्स इजाफे से 51,198 की सतह पर ट्रेडिंग। और नैयर सुल्ताना की 31वीं बरसी, बेशुमार फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। मदह आज भी सिल्वर स्क्रीन पर उनकी कमी महसूस करते हैं।